بنا دیا. انقلاب کی کتاب تھی، ثواب کی کتاب بنا دیا. جو علم کی کتاب تھی اسے لا علموں کے ہاتھ میں تھما دیا. دلوں پر نقش کرنے کی کتاب تھی اسے طاقوں پر سجا دیا. تسخیر کائنات کا درس دینے آئی تھی اسے مدرسوں کا نصاب بنا دیا. زندوں کا دستور تھا مردوں کا منشور بنا دیا. مردہ قوموں پیر صاحب قرآن پاک مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، اس کو مردوں کو بخشوانے پہ لگا دیا. اس کا مشن ختم ہو گیا. آج ہم قرآن صرف جمعرات کے دن کسی مردہ کے ختم پہ پڑھتے. ہمیں ان سے نہ حسین سے ہمیں آگاہ کیا گیا نہ قرآن سے ہمیں آگاہ کیا گیا. اب میں چونکہ یہاں سرور کائنات محمد مصطفیٰ کی بات ہوئی، علی کی بات ہوئی، نعرے لگے، حسین کا سٹیج ہے، اس کی بات اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب حسین کے ساتھ دو عورتوں کا ذکر نہ آئے، فاطمہ زہرا اور حضرت زینب کا. فاطمہ جوانی میں اس دنیا سے چلی گئی، اپنے باپ کی محبت میں. حضور پاک کی وفات ہوتی ہے، وہ روتی ہیں اور حضور پاک انہیں کچھ عرصہ بیماری میں پہلے کہہ دیتے ہیں کہ فاطمہ جلد ملاقات ہوگی، گھبراؤ نہیں. مختلف طریقوں سے تاریخوں کے حوالے سے ان کی کہیں عمر 30 سال ہے، کہیں 35 ہے، کہیں 38 ہے. بہرحال جوانی کی عمر میں وہ چلی گئی اس دنیا سے. نصیب دیکھیں کہ کسی بھی عورت کے 3 حوالے ہوتے ہیں، باپ، خامند اور بیٹا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیٹی عورت باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، خامند کے لیے نصف ایمان ہوتی ہے اور بیٹوں کی جنت ماں کے قدموں میں ہوتی ہے. میں صدقے اور قربان جاؤں حضرت فاطمہ زہرا کی شان پر کہ اس باپ کے لیے رحمت جو خود رحمت للعالمین ہے، اس خامند کے لیے نصف ایمان جو خود مکمل ایمان ہے، ان بیٹوں کی جنت اس ماں کے قدموں میں جو خود جنت کے سردار ہیں. کس کو چھان ہے ایسے؟ اور اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے سید الانبیاء کی بیٹی، سید الاولیاء کی بیوی اور سید الشہداء کی ماں. اس سے بڑا رتبہ اور شاید کسی کو نہیں ہے. اس کے ساتھ چونکہ میں نے ذکر کیا حضرت زینب کا، میں وہاں گیا ان کی محبت میں، دمشق گیا، وہ ساری جگہیں دیکھی جہاں یہ کربلا کے قیدی لائے گئے تھے، وہاں گیا. وہ پتھر دیکھا جہاں امام حسین کا سر رکھا گیا تھا رات کو حلب میں آ کر. میں دمشق جب روضہ حضرت زینب گیا تو میرے ساتھ ایک دوست تھا، وہ زارو قطار رونے لگا تو مجھے جھنجھوڑ کے کہتا ہے یہ بیٹھی ہے نانا کے دین بچا کے، اس عورت کا رتبہ دیکھو. حضرت زینب اور یہ لوگ جب قیدی بن کے آئے دمشق میں تو کسی کو تعارف نہیں تھا یہ کون ہے، حضور پاک کا کیا رشتہ. صرف یہ بتایا گیا کہ باغی ہیں، حکومت کے باغی ہیں، قیدی آ رہے ہیں. تو عورتیں چڑھ گئیں چھتوں پہ اور انہیں حکم ہوا کہ ان پہ پتھر پھینکنے شروع کیے. ایک عورت بوڑھی سی تھی، اس نے آگے بڑھ کے کوئی کھانے پینے کی چیز ان کو دینے کی کوشش کی. تو حضرت زینب نے سر اونچا کر کے اس کو اشارہ کیا کہ قریب آؤ. پوچھا کون ہو تم؟ اس نے کہا میں ام سلمہ ہوں. اس نے کہا لوگ تو، حضرت زینب نے فرمایا لوگ تو پتھر مار رہے ہیں تو ہمیں کھانے کے لیے چیزیں دے رہی ہیں. اس نے کہا میں بہت عرصہ پہلے مدینہ گئی تھی، وہاں ایک عورت کے گھر رہی تھی، فاطمہ نام تھا اس کا. جب میں وہاں سے نکلنے لگی اس نے مجھے کچھ تحائف دیے، ان میں کچھ چادریں بھی تھیں. تو ایک نصیحت اس نے کی تھی کہ ام سلمہ کبھی قیدی دیکھو
تو ان کی خدمت کرنا. تو آج جب اعلان ہوا کہ قیدی آ رہے ہیں، پیر صاحب میں یہاں ضبط ٹوٹ جاتا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، قیدی آ رہے ہیں تو ان کی خدمت کرو. تو وہ میں فاطمہ کا فرمان مان کے نکلی ہوں. تو انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ جو فاطمہ نے آپ کو چادریں دی تھیں وہ کوئی رکھی ہوئی ہے اس میں؟ بی بی زینب نے کہا ہاں ہے. ام سلمہ نے کہا ہے. بی بی زینب نے کہا کہ ایک دے دو، میرا سر ننگا ہے اور میں نے یزید کے دربار میں پیش ہونا. جب وہ چادر حضرت زینب کو دی گئی تو انہوں نے پوچھا کہ ہم تو لٹے پٹے قافلے میں ہیں، میں اس چادر کے بدلے بی بی آپ کو کچھ نہیں دے سکتی، لیکن کوئی دعا بتاؤ، کوئی خواہش بتاؤ کہ جس پہ میں آپ کو دعا کروں کہ وہ آپ کی خواہش پوری ہو جائے. ام سلمہ نے کہا کہ جس مدینہ میں جس فاطمہ الزہرا نے میری خدمت کی تھی جب میں اس کے گھر گئی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے حسن اور حسین اور زینب، وہ کہیں مجھے نظر آ جائیں. زینب نے کہا یہ تو دعا آپ کی قبول ہو گئی. زینب میں ہوں اور نیزے پہ جو سر لٹک رہا ہے وہ حسین کا ہے. اس وقت ام سلمہ چیخ کے رو پڑی. دمشق کے لوگوں کو پتہ چلا. یزید کا دربار بھی میں نے وہ دیکھا ہے اور زینب کا وہ سٹیج بھی دیکھا ہے جہاں کھڑے ہو کے انہوں نے آخری خطبہ دیا. جب وہ یزید کے سامنے پیش ہوتی ہیں ان کے ساتھ اماں فضا ہے جن کا تعلق حبشہ سے ہے اور وہ فاطمہ الزہرا کی کنیز تھی، وہ اس وقت حضرت زینب کے ساتھ تھی. تو یزید نے جب نازیبا لفظ کہا کہ باغیہ کو سامنے لاؤ تو اماں فضا جو بوڑھی تھی جھک گئی تھی، ایک دم سیدھی ہو کے اکڑ گئی. تو انہوں نے کہا یزید بدبخت زبان کو کنٹرول کر، زبان بند کر. تو یزید نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس بڑھیا کو سبق سکھاؤ. جب وہ سپاہی اٹھے تو اسی قافلے میں کچھ حبشہ کے لوگ بھی تھے جو یزید کے سپاہی تھے. انہوں نے تلواریں نکال لی اور انہوں نے کہا خبردار، یہ ہمارے علاقے کی بیٹی ہے، ہمارے قبیلے کی بیٹی ہے فضا، اگر اس پر کسی نے ہاتھ چلایا تو ہم اس فوج سے باغی ہو کے اس یزید کے ساتھ جنگ کریں گے. سب نے تلواریں میان میں ڈال. جب حضرت زینب کی باری آئی انہوں نے دیکھا کہ فضا کے تو قبیلے والے آ گئے تھے. انہوں نے مڑ کے مدینے کی طرف دیکھا، نجف کی طرف دیکھا اور اپنے باپ کو کہا کہ میں تو شیر خدا کی بیٹی ہوں لیکن سارے یہی شہید کرا کے آ گئی ہوں، اپنے بچے بھی، اپنے بھائی بھی. اس وقت انہیں اللہ سے طاقت ہوئی کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے. بی بی زینب کا وہ تاریخی خطبہ جو یزید کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا، وہ جگہ جب میں نے دیکھی خدا گواہ ہے کہ ایک ایک بال کھڑا ہو جاتا ہے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ یزید بدبخت، میں حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہوں، تباہ ہو جاؤ گے تم. لگاؤ آج زور جتنا لگا سکتے ہو، تم نے ہمارا کچھ نہیں چھوڑا، لیکن زینب نہ تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرے گی اور نہ تمہارے آگے جھکے گی. اس لیے میں یہاں چونکہ میری بہنیں عورتیں بیٹھی تھیں اور کربلا کے حوالے سے زینب اور فاطمہ کا ذکر نہ کرنا شاید مجھے زیادتی لگتا. اور کسی عورت سے کسی نے مذاق میں کہا کہ عورتوں میں کوئی پیغمبر نہیں ہوا، تو اس عورت نے جواب دیا کہ تمام پیغمبروں کی ماں عورت ہی ہوتی ہے، انہیں جنم عورت ہی دیتی ہے. ان کی تربیت، حسین کی تربیت بھی کسی عورت نے دی تھی، اور حسین کی شہادت کے بعد اپنے نانا کا دین بھی کسی عورت نے بچایا تھا. یہ بڑی عظمت ہے عورت کی بھی اسلام میں. میں شاید آج زیادہ وقت لے گیا. حضرت علی کے متعلق میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، چونکہ مولوی کا علم، یہاں مولوی میں پھر وہی علماء سو کی چونکہ بات کر رہا ہوں تو مولوی اسی کو سمجھنا. مولوی چونکہ یہی جانتا ہے کہ آدم سے دنیا آئی اور پہلے فلاں پیدا ہوا، فلاں پیدا ہوا، پھر عمر فلاں. میرا مذہب اس سے الگ کہتا ہے
میں اولیاء اللہ کو ماننے والا الگ کہتا ہے، میرا پیر میرا علی شاہ کہتا ہے، میں اگر یا تو میں پیروں کو مانوں یا نہ مانوں، اگر میں مانتا ہوں تو پھر مجھے ان کی بات ماننی پڑے گی، مجھے پیر محمود الحسن شاہ خاکی کی بات پہ اعتماد کرنا ہوگا۔ پیر میرے علی شاہ کہتے ہیں کن فیکون تے کل دی گل ہے، اسی اس تو پہل بھی آ سکتے۔ یہ کہتے ہیں، مجھے ایک پچھلے دنوں یہاں کلیام شریف میں مولوی صاحب کہنے لگے، وہ جی غوث پاک کا رتبہ جو ہے وہ فلاں 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 لوگوں سے جو ہے وہ کم ہے، صحابہ سے کم ہے، فلاں سے کم ہے، اور یہ متحدہ علماء کونسل کا فیصلہ ہے۔ میں نے اسٹیج سیکرٹری صاحب کو چٹ دی، میں نے کہا 1 منٹ مجھے اور دیں جناب۔ میں نے کہا مولوی صاحب اس مذہب کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ غوث العظم حضرت غوث پاک قطب ربانی پیر محبوب سبحانی کے رتبے کا فیصلہ 14ویں صدی کا مولوی کرے کہ اس کا رتبہ کیا ہے۔ خدا کا خوف کرو یار، تم جانتے نہیں ہو۔ اور حضرت علی جنہوں نے خود فرمایا، اگر میں علی کا ماننے والوں ایک بات یاد رکھو، جس دل میں علی نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ علی ہوگا اس کے اندر تو وہ ولی کہلائے گا۔ اور جب علی کہتا ہے کہ پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے، میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں، کیا جواب ہے مولوی کا اس کے پاس؟ لیکن اس نے مجھے اندھیرے میں رکھا، مجھے نہیں آگاہ کیا گیا، اور میرے جیسے بہت سارے لوگ جو ہے اس سے نہیں آگاہ ہوئے۔ آپ لوگ آئے ہیں، اپنا ہاتھ بیعت کرتے ہیں، ایک بات میں بڑی کلیئر کر دوں کہ اس دن جس دن آپ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں، اس دن آپ کے اندر کی میں ختم ہو جاتی ہے، اس دن آپ کسی کے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ کیا، آپ کہہ دیں میں اولیاء اللہ کو ماننے والا ہوں اور پیر سید محمود الحسن شاہ خاکی کا مرید ہوں، وہ جانے اور اللہ جانے۔ کیونکہ ولی جب بھی اللہ سے مانگے گا کبھی جنت نہیں مانگے گا، جنت ولی کی نظر میں کم ہے۔ ولی جب بھی مانگے گا اللہ سے اللہ کا قرب مانگے گا، اللہ اور محمد مصطفیٰ کا قرب مانگے گا، دوستی مانگے گا۔ اور جب ان کے دوستوں میں ہوں گے تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین جو جنت کے سردار ہیں وہ اپنے دوستوں کو باہر چھوڑ جائیں گے؟ اور جب وہ باہر نہیں چھوڑیں گے تو کیا یہ جو لجپال بیٹھے ہیں پیر سید محمود الحسن شاہ خاکی، یہ اپنے دوستوں کو باہر چھوڑ جائیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آپ یہ بالکل کھلا اپنا تعارف کروایا کریں کہ میں پیر محمود الحسن شاہ خاکی کا مرید ہوں، میں اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیا۔ پیر صاحب، مجھے ہر وقت اس گدی پہ نظر ہوتی ہے، اچھا ٹائم ہو برا ٹائم ہو، میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کی نظر میں ہوں۔ اور یہ سب لوگ بھی جو آپ کے مرید ہیں دور دور سے آئے ہیں۔ میں جب یہاں پہنچا تو مجھ سے پہلے لاہور سے، داتا کی نگری سے قاری اصغر علی شاہ صاحب آئے ہوئے تھے، شاہ عبداللطیف بٹائی کی نگری سے ابھی مجھے یہاں بندے ملے۔ پورے ولی اللہ جو ہیں وہ ایک ہی چیز ہوتے ہیں، ایک ہی وہ سمت پہ چلتے ہیں۔ تو وہ لوگ تمام یہاں جو آئے ہیں مبارک کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ اور آخری بار ایک میں پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں کہ میں مولوی کا جو ذکر کر کے گیا ہوں، یہ آخری فکرہ کہہ کے جا رہا ہوں، اس مولوی کی عزت ضرور کرنا جس کا مذہب اسلام ہو، اس مولوی کی عزت نہ کرنا، اسے بھاگ جانا جس کا پیشہ اسلام ہو۔ یہاں میری بدبختی یہ ہے کہ 80% مولوی کا جو اسلام ہے وہ پیشہ، اس کے ساتھ ہی